حامدا ومصليا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون۔ محترم صدر باوقار، منصب حکم پر جلوہ افروز حکم صاحبان، مشفق و مربی اساتذہ کرام اور ہم نشینان بزم، آج کے اس سالانہ تقابلی بزم میں میں جس منتخب موضوع پر اظہار خیال کرنا چاہتا ہوں وہ ہے اوقاف، شریعت و آئین ہند کی روشنی میں۔ محترم سامعین، اوقاف اسلامی قانون کا ایک اہم جز اور مسلمانوں کی ملی زندگی کا ایک روشن رخ ہے۔ اسلامی تاریخ کے ہر دور میں غریبوں اور مسکینوں کی ضروریات کو پورے کرنے میں، انہیں معاشی طور پر خود کفیل بنانے میں، مسلمانوں کو علوم و فنون سے مزین و مرصع کرنے میں، مریضوں اور خستہ حال لوگوں کی حاجت روائی کرنے میں اور اصحاب علم و فضل کی معاشی کفالت میں اسلامی اوقاف کا بہت اہم رول رہا ہے۔ زندہ دل بھائیوں، اسلام میں جہاں عاقبت سنوارنے اور کامیابی حاصل کرنے کے طریقے بتلائے گئے ہیں، وہیں اس سرائے فانی کے اندر موجودہ زندگی میں بھی شاد کامی اور ترقی حاصل کرنے کے ذرے اصول وضع کیے گئے ہیں۔ اوقاف کا نظام بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے جس کے ذریعے معاشرے کی کمزوریوں کی اصلاح کر کے اسے توانائی بہم پہنچائی گئی ہے۔ محترم دوستو، آئیے سب سے پہلے ہم اوقاف کا معنی و مفہوم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اوقاف یہ وقف کی جمع ہے اور عربی زبان میں وقفہ کا معنی روکنا یا رکنا ہوتا ہے۔ جیسے سورہ صافات میں اللہ تعالیٰ نے کہا وقفوہم انہم مسئولون، اسی طرح عربی شاعر کہتا ہے قفا نبکی من ذکری حبیب و منزلی۔ اور اصطلاح میں وقف کا مطلب ہوتا ہے تحبیس الاصل و تسبیل المنفعت علی بر او قربہ، کہ اصل کو قید کرنا، نیکی اور قربت کے راستوں میں منفعت کو فی سبیل اللہ کر دینا۔ عزیز ساتھیو، اوقاف کا ادارہ حقیقت میں زندہ قوموں کے حساس اور ملی جذبوں کا عکاس ادارہ ہے۔ اس ادارے سے معاشرے کے کمزور حصوں کو آب حیات ملتا ہے۔ یہ ادارہ قوم کے نونہالوں کو ڈاکو اور لٹیرے بنانے کے بجائے انہیں زندگی کے وسیع میدان میں دوسروں کی ہم نمائی عطا کرتا ہے۔ اس ادارے کے ذریعے مسجدیں آباد ہوتی ہیں، مدارس اور تعلیم گاہیں قائم کی جاتی ہیں، بیماروں کے علاج معالجے کے لیے اسپتال، شفا خانے اور طبی ادارے کھولے جاتے ہیں، لوگوں کو روزگار اور وظائف ملتے ہیں۔ الغرض وہ تمام امور انجام پاتے ہیں جن سے قوموں کو زندگی ملتی ہے اور ملت بقائے دوام حاصل کرتی ہے۔ میرے بھائیوں، جب اوقاف کی اتنی ساری حکمتیں ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شریعت اسلامیہ میں اوقاف کے فضائل و فوائد کیا ہیں؟ سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ اوقاف حقیقت میں حصول بر کا اہم ترین ذریعہ ہے، جیسا کہ رب العالمین کا فرمان ہے لا تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ جب تک اپنے عزیز چیزوں میں سے خرچ نہیں کرو گے تو نیکی نہیں مل سکتی۔ صحیحین کی روایت کے مطابق جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ آمنہ کے لال کے پاس آئے اور کہا وَإِنَّ أَحَبَّ أَمْوَالِي إِلَيَّ بَيْرُحَا وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ لِلَّهِ أَرْجُو بِرَّهَا وَزُخْرَهَا عِنْدَ اللَّهِ فَضَعْهَا يَا رسول اللَّهِ حَيْثُ أَرَاكَ اللَّهُ فَقَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ خوب، بہت خوب، یہ تو بڑا ہی نفع بخش مال ہے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق صحابی رسول نے صرف حصول بر کی خاطر اپنے پسندیدہ بیروحا نامی باغ کو رشتہ داروں میں تقسیم کر دیا۔ اسی طرح عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اپنے حصے میں ملی خیبر کی زمین کو اللہ کی خاطر فقیروں، رشتہ داروں اور قیدیوں کا آزاد کرنے کے لیے وقف کر دیا۔ محترم دوستو، دوسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ اوقاف حقیقت میں صدقہ جاریہ ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثه الا من صدقة جاریہ۔ تیسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ وقف یہ انبیاء کی سنت ہے، کیونکہ انبیاء علیہ الصلاۃ ہی سلسلہ اوقاف کے بانی ہیں۔ چنانچہ انبیاء علیہ الصلاۃ نے اپنی جملہ جائیدادوں کو بحق اسلام وقف کرنے کا اعلان فرمایا ہے نحن معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا فهو صدقہ، گویا وقف کرنا پیغمبروں کی سنت ہے۔ اس طرح ہر واقف در حقیقت انبیاء کی سنت کو زندہ کرتا ہے۔ محترم دوستو، چوتھا بڑا فائدہ یہ ہے کہ اوقاف سے انفاق فی سبیل اللہ اور صدقے کی فضیلت
فضیلت حاصل ہوتی ہے، کیونکہ وقف انفاق فی سبیل اللہ کی ایک قسم ہے۔ شیر دل دوستو، آئیے ہم ہندوستان میں اوقاف کی تاریخ جاننے کی کوشش کرتے ہیں، پھر آئین ہند کی روشنی میں اوقاف سمجھتے ہیں۔ محترم دوستو، ہندوستان میں مسلمانوں نے تقریباً 1000 سال تک حکومت کی ہے۔ اس دوران مسلم بادشاہوں نے بہت سی مسجدیں تعمیر کروائیں، بہت ساری جائیدادیں وقف کی، اور اس کے علاوہ صدقہ جاریہ کے پیش نظر ہمیشہ مسلمان اپنی قیمتی جائیدادوں کو وقف کرتے رہے۔ وطن عزیز کے مختلف صوبوں میں نوابوں نے مدارس قائم کیے، لیکن بدقسمتی سے ملک عزیز کو تن کے گورے اور من کے کالوں کی بری نظر لگی، جس کی وجہ سے وقف کی جائیدادوں کا بے دریغ غلط استعمال ہوا اور بہت سی جائیدادوں کو انگریزوں نے اپنے قبضے میں لے لیا۔ پھر جب مسلمانوں نے احتجاج کیا تو آئندہ کے لیے وقف ایکٹ 1923 عیسوی کو بنایا گیا۔ پھر ملک کی آزادی کے بعد 1954 عیسوی میں وقف ایکٹ بنایا گیا اور مختلف مواقع پر اس کے اندر ترمیم کی گئی، اور اس قانون کا مقصد اوقاف کی جائیدادوں کو تحفظ فراہم کرنا اور اس کے غلط استعمال کو روکنا۔ لیکن افسوس کہ ان تمام تر قانون کے بعد بھی اوقاف کا تحفظ نہ ہو سکا۔ پھر 1984 عیسوی میں نیا قانون آیا، لیکن اس میں بھی مسلمانوں کے مطالبات کو نظر انداز کر دیا گیا۔ پھر 1995 عیسوی میں اور دوبارہ 2010 اور 2013 عیسوی میں وقف میں ترمیم کی گئی۔ آخر وقف ایکٹ میں کسی حد تک مسلمانوں کے مطالبات کو سنایا گیا تھا اور کچھ امید تھی کہ اس قانون پر عمل ہو تو اوقاف کا بہتر استعمال ہو سکتا تھا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اب 2024 عیسوی میں حکومت نیا ترمیمی بل لے کر آئی ہے، کیونکہ سچر کمیٹی کی رپورٹ کے مطابق ہندوستان میں فی الحال 9 لاکھ ایکڑ سے زائد زمین اوقاف کی ہیں۔ اس وجہ سے جن لوگوں کو مسلمانوں کا وجود ایک آنکھ نہیں بھاتا، ان کو مسلمانوں کے اوقاف سے بھی تکلیف ہے، اور وہ کسی قیمت ان جائیدادوں پر ناجائز قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ افسوس یہ ہے کہ حکومت نے نئے بل میں تقریباً 40 ترامیم کر کے مسلمانوں کو یہ جھانسا دیا کہ یہ قانون مسلمانوں کے مفاد کے لیے لایا گیا ہے، جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہے، کیونکہ وقف مسلمانوں کا خالص مذہبی عمل اور عبادت ہے، اور مذہبی معاملات میں حکومت کا دخل اندازی کرنا، وقف ایکٹ میں ترامیم کرنا اور اوقاف کے استعمال کی خود تعین کرنا، خالص مسلمانوں کے اوقاف کا غیروں کو ممبر بنانا۔ محترم دوستو، یہ ہیں چند باتیں اوقاف کے سلسلے میں قرآن و سنت اور آئین ہند کی روشنی میں۔ اب آخر میں رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمارے بزرگوں کے اوقاف کی حفاظت فرمائیں، ذمہ داران اوقاف کو صحیح جگہ استعمال کرنے کی توفیق دے، وطن عزیز کے اندر امن و امان قائم فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم۔